قلم میرا قاصر، زبان میری عاجز، قلم میرا قاصر، زبان میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب وہ امام الرسل وہ، فضائل مکمل سناؤں میں کیسے، ہے محبوب رب وہ امام الرسل وہ، فضائل مکمل سناؤں میں کیسے، نہ پیدا ہوا ہے کوئی مثل ان کا، نہ ہوگا کوئی تا قیام قیامت، نہ پیدا ہوا ہے کوئی مثل ان کا، نہ ہوگا کوئی تا قیام قیامت، قیام قیامت، بھلا پھر بتائے کوئی مجھ سے اتنا، مثال محمد دکھاؤں میں کیسے، بھلا پھر بتائے کوئی مجھ سے اتنا، مثال محمد دکھاؤں میں کیسے، بہت دشمنوں نے بدی ان میں ڈھونڈی، بڑی کوششوں پر بھی پائی نہ کوئی، بہت دشمنوں نے بدی ان میں ڈھونڈی، بڑی کوششوں پر بھی پائی نہ کوئی، بہت دشمنوں نے بدی ان میں ڈھونڈی، بڑی کوششوں پر بھی پائی نہ کوئی، پائی نہ کوئی، میں شیدا و مشتاق و مداح ان کا، بتاؤ بتاؤ بتاؤں میں کیسے، میں شیدا و مشتاق و مداح ان کا، بتاؤ بتاؤ بتاؤں میں کیسے،
آگے کے شعر پہ خاص طور پر آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں. سونے والے حضرات تھوڑا سا بیدار ہو جائیں. ہمارے لیے کلفتیں لاکھ سہ کر عطا کی ہے دین اور ایمان کی نعمت. ہمارے لیے کلفتیں لاکھ سہ کر عطا کی ہے دین اور ایمان کی نعمت. ایمان کی نعمت یہ احسان اعظم بھلاؤں میں کیسے. یہ احساس سب کو دلاؤں میں کیسے. یہ احسان اعظم بھلاؤں میں کیسے. یہ احساس سب کو دلاؤں میں کیسے. درود و سلام کی بارش ہو یا رب نبی مکرم شفیع الورا پر. درود و سلام کی بارش ہو یا رب نبی مکرم شفیع الورا پر. درود و سلام کی بارش ہو یا رب نبی مکرم شفیع الورا پر. شفیع الورا پر. جمال اس دعا پر قلم روکتا ہوں مگر دل کی حسرت مٹاؤں میں کیسے. جمال اس دعا پر قلم روکتا ہوں مگر دل کی حسرت مٹاؤں میں کیسے. قلم میرا قاصر زبان میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. ہے محبوب رب وہ امام الرسل وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. قلم میرا قاصر زبان میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا.
اللہ نے کن پر انعام فرمایا۔ بہترین تفسیر قرآن پاک کی وہ ہے جو قرآن ہی کے ذریعے سے ہو جائے۔ اسی لیے جہاں کہیں قرآن پاک کی کسی آیت کی وضاحت قرآن پاک ہی میں کسی دوسری جگہ سے ہوتی ہے تو سب سے زیادہ مقدم وہی تفسیر سمجھی جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اور اسی کے آگے وضاحت ہے کن پر اللہ نے انعام کیا۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ حضرات انبیاء، حضرات صدیقین، حضرات شہداء، حضرات صالحین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہ بہترین رفیق۔ تو اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کے معنی ہوئے سیدھے راستے پر چلائیے، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے، صدیقین اعظام کے، شہداء کرام کے، صالحین اور نیک لوگوں کے۔ اب صالحین کون ہیں، اب وہ سمجھنا ہے۔ آج کا سبق اسی سے متعلق ہے، مگر آپ چوکنا ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم ہے، میں خود بھی آج متاثر ہوں۔ بہرحال آپ ذرا چوکنا رہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کوئی بات کہلوا دیں۔ آگے بیٹھے۔ کئی ایک ساتھی ایسے ہیں جن کی طبیعتیں کچھ متاثر ہیں، ایسے ساتھیوں کو چاہیے کہ اللہ پاک کا نام یا سلام، اللہ پاک کا نام ہے سلام، اللہ پاک کا نام ہے شافی، ان کو یاد کریں اسی نام کے ساتھ، یا سلام یا شافی، یا سلام یا شافی 141 مرتبہ پڑھنے کا ایک خاص اثر ہمارے بزرگوں کے تجربے میں آیا ہے۔ تو جو بیمار ہیں وہ تو اس کا معمول کر لیں، آپ بھی اس کا کریں، آج 1 دن 2 دن ذکر موقوف کر دیں۔ ہمارے ذمے اللہ کے بھی حقوق ہیں، بندوں کے بھی حقوق ہیں۔ کبھی آدمی اچھائی کی طرح متوجہ ہوتا ہے، ایسا متوجہ ہو جاتا ہے کسی ایک چیز کی طرف کہ دوسری چیزوں کی طرف سے نظر ہٹ جاتی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی اور دی ہوئی نظر نہیں۔ نبی علیہ السلام کی دی ہوئی نظر وہ ہے جس میں خالق کا حق بھی ادا ہو، مخلوق کا حق بھی ادا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج میں بھی پہنچے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ جو اعزاز ہے آپ کو، اور آپ کو جو چیز عطا فرمائی گئی ہے امتیازی خصوصیت کی حیثیت سے، وہاں پہنچ کر بھی ان سے متعلقہ جو امت ہے وہ ان کو نہیں بول رہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، وہاں پہنچ کے بھی یاد کر اپنے ایک ہی طرف ہو جاتا، ایسا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نماز میں ہی آدمی مستقل رہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے نماز سے نکلنا بھی کیا ہے،
ضروری ہے نا، ورنہ تکبیر باندھ کے کھڑے ہو گئے 24 گھنٹے، اجازت ہے؟ نہیں ہے۔ جیسے تکبیر تحریمہ واجب ہے، یہ کلمہ تحلیل بھی واجب ہے، نماز سے نکلنے کی، نماز سے باہر آنے کی، وہ بھی واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البتہ نماز ایسی پڑھنے کا حکم ہے کہ جس میں زیادہ سے زیادہ دھیان اللہ کی طرف رہے، جس کو سمجھانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بتایا نماز شروع ہوتی ہے لفظ اللہ سے، ختم ہوتی ہے لفظ اللہ پر۔ ایسی ہوتی ہے نا ہر جگہ نماز، ہر جگہ نماز جو شروع ہوتی ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ سے۔ کہاں ختم ہوتی ہے؟ اللہ پر۔ ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس نماز کا ابتدا اللہ، جس نماز کی انتہا اللہ، ایسی نماز ادا کائے کو کرتے ہو جس میں بیچ میں ہے غیر اللہ؟ نماز ادا کرو ایسی کہ شروع میں اللہ، آخر میں اللہ، تو بیچ میں بھی دھیان اللہ ہی کی طرف، اس کی طرف تھوڑی سی مشق کرنا چاہیے۔ اور باقاعدہ نماز کیسا پڑھیں اس طریق پر مستقل ایک مجلس فرمائی تھی حضرت نے۔ انشاءاللہ العزیز وہ کبھی سنائیں گے، بشرطے کہ آپ بعد رمضان میں ملاقات فرماتے رہیں، ورنہ جو ہی چاند دکھے گا شاید پوری چڑیائیں، تو کیسا کریں گے آپ لوگ؟ رمضان کے بعد بھی ملتے رہیں گے بتدریج، تھوڑا تھوڑا قرآن و سنت کو، اسلام کو سنتے رہنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ 8-10 دن میں تو ظاہر ہے کہ خالی تھوڑا بہت ایک دوسرے سے متعارف ہو رہے ہیں، اور کچھ ابتدائی بنیادی باتیں مذاکرے میں آ رہی ہیں۔ ذرا اہتمام کرنا اس کا۔ آتے ہیں غیر رمضان میں بھی، مگر تھوڑے آتے ہیں، کہاں جاتے معلوم نہیں۔ وہ چند سال پہلے مسجد میں ایک پوسٹر لگائے تھے، نوجوانوں کا اجتماعی اغوا بول کے۔ اغوا بولے جانتے؟ کڈنیپ کرنا۔ اجتماعی طور پر پورے بچوں کو غائب کر دیے، کدھر لے کے چلے گئے نہیں معلوم، بلکہ ایک ہیڈنگ آئی تھی، نوجوانوں کا اجتماعی اغوا بول کے۔ نیا عنوان دیکھ کے نزدیک جا کے پڑھے تو اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ مسجد کو بہت سے نوجوانوں کی تلاش ہے، رمضان میں بہت بڑی تعداد میں وہ آتے تھے، عید کا چاند دکھتے ہی اچانک سب غائب ہو گئے، مسجد کو ان کی فکر ہے، جس کسی کو ملے لا کے پہنچا دو بول کے۔ تو آپ لوگوں تو پتہ نہیں کدھر کدھر کے کہاں لگانا پوسٹر، یہ بتاؤ، یا پھر یہ بولو کہ نیا پوسٹر لگانے کی ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی۔ تو دوستو جو بات عرض کی جا رہی تھی وہ یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم میں منعم علیہم ہے صالحین، شہداء، صدیقین، نبیین۔ اب صالحین ہوں کہ شہداء ہوں کہ صدیقین ہوں، دو ہی شرطیں ہیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین۔ ہے کہیں؟ ذرا آپ لوگ ابھی ہوشیار رہنا، میں بھی اپنی نیند بگا رہا ہوں، آپ لوگ بھی بگائیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، جو لوگ ایمان لائیں اور عمل صالح کریں ہم ان کو صالحین میں داخل کریں گے۔ یہ دو شرطیں ہو گئیں۔
تو اس سے متعلق آج کا ایک سبق ہے جس کی اہمیت کے پیش نظر ہمارے نزدیک وہ نہایت ہی ضروری اور بنیادی سبق ہے، اور اس کی اہمیت کے پیش نظر یوں کہہ لیجئے کہ وہ اصلاح کی شاہ کلید ہے۔ شاہ کلید جانتے؟ ماسٹر کی جانتے؟ ماسٹر کی جانتے؟ ایک چونکہ ماسٹر کے پاس پڑھے تو ماسٹر کی جانتے، شاہ کے پاس پڑھے نہیں تو شاہ کلید نہیں جانتے۔ بھائی دیکھو، صالحین صالح کی جمع ہے، اور صالح کہتے ہیں نیک کام کرنے والے کو، اور نیک کام نام ہے اللہ کے مرضی کے مطابق کام کا۔ اب اللہ کی مرضی کے مطابق کسی کام کو انجام دینے کے لیے ہمارے اندرون میں خصوصیت سے ایک بات کا ایمان اور ایک بات پر یقین اور ایک بات کا استحضار بہت ضروری ہے، اور بات وہ ہے جس کو ہر مسلمان جانتا ہے، مانتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تمام چیزوں کے مالک ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، خلق بھی انہی کا، امر بھی انہی کا۔ مالک الملک، ملک کے مالک وہ۔ الملک، اللہ کا نام، بادشاہ۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں جگہ جگہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اللہ کا ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے اللہ کا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کا ہے وہ جو آسمانوں میں ہے، یعنی اللہ ہی مالک۔ اسی لیے یہ لہو اور لی جہاں جہاں آیا قرآن شریف میں، للہ ما فی السماوات میں لی ہے، لہو میں لام پر زبر ہے، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ اس کی تفسیر میں جو بات لکھی ہوئی رہتی، کیا لکھی رہتی؟ ملکن و عبیدا، کائنات کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اللہ کی ہیں، یعنی اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ اس کے مالک ہیں، اور یہ سب اللہ کے حکم کے تابع بندے، غلام۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات، آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ کا، وما فی الارض، زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ درمیان میں پھر کس کا ہے؟ کہتے ہیں سب وما بینہما، جو کچھ آسمان و زمین کے بیچ میں ہے اس کے مالک بھی اللہ ہے۔ کم از کم یہ معدنیات پہ، کنوؤں پہ، پیٹرول کے، اس کے تو بھی قبضہ کر لیں گے، بولے تو فرماتے نہیں وما تحت الثری، جو کچھ زمین کے نیچے ہے اس کے مالک بھی اللہ۔ اتنا واضح ارشاد ربانی ہے نا؟ اور انسان کا کیا حال ہے؟ انسان کا حال یہ کہ یہ میرا، وہ میرا، وہ میرا، وہ میرا، حتیٰ کہ یہ فضائیں بھی میری اور یہ سمندر بھی میرا، اور یہ زمین کے نیچے پائے جانے والے پیٹرول کے کنویں، سونے کی کانیں، یہ سب میری بولتا بندہ۔ آیا سمجھ میں؟ سب بانٹ لیے نہیں بانٹ لیے؟
دیکھو، اور اب جو ہے وہ اڑ کے پلاٹنگ چل رہی چاند میں، معلوم پلاٹنگ چل رہی. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اپنے حیدرآباد میں بھی کوئی خریدار ہے وہاں کے ایک پلاٹ کا، بول کے جا رہے ہیں وہاں اپنا جھنڈا گاڑ کے آ رہے ہیں. اور قبضے کے لیے بہت آسان طریقہ ہے، کوئی چیز رکھ دینا، ایک جھنڈا لگا دینا، جا کے وہاں بھی جھنڈا لگا کے آ رہے، کوئی چیز نہیں چھوڑے. فضائیں آئے دن اخبارات میں آپ پڑھتے رہتے، فلاں ملک کو خبردار کیا جاتا ہے کہ ہمارے ملک کے فضائی حدود میں داخل نہ ہو، ورنہ فائرنگ کے ذریعے سے گرا دیا جائے گا، طیارے کو مار گرایا جائے گا، ہمارے فضائی حدود میں نہیں آنا. سمندر بھی بانٹ لیے، فلاں ملک کے اتنے مچھیروں کو پکڑ لیا گیا اس لیے کہ ہمارے سمندری حدود میں داخل ہو گئے تھے. پوری چیزیں بانٹ لی. اور یہ دیکھتے ہوئے پوری دنیا کے حالات کو لوگوں نے، اب اتنی سب تو نہیں مل سکتا مگر تھوڑا جو اپنے پاس کا ہے کم از کم اس کو تو بھی اپنا بول کے وہ اتنا زیادہ مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں اس کی کہ اب پوری زندگی گزر رہی ہے، کبھی خیال ہی نہیں آ رہا کہ صاحب یہ میرا نہیں ہے، یہ زمین کس کی، پلاٹ کس کا ہے بولے تو میرا، یہ مکان کس کا ہے میرا، اور یہ کھیت کس کا ہے میرا. اس کو پوچھو یہ ہاتھ پاؤں کس کے ہے بولے تو میرے، یہ نگاہیں کس کی بولے تو میری. ارے ایسی بات نہیں بولنا، بولے تم کون، میری زبان ہے، جو چاہے میں بولوں. اللہ کے بندے گانے نہیں سننا، تم کون ہے جی بولنے والے، ہمارے گانا ہے ہم سن رہے، تمہارا کیا جا رہا. ان کا جا رہا کچھ نہیں، تمہارا سب کچھ چلے جائیں گا بول کے خبردار کر رہے ہیں. تو دوستو اس وقت میں اس بات کا خاص طور سے ذہن میں مضمون رکھیں کہ کائنات کے ذرے ذرے کے مالک حق تعالی ہیں. زمین کی آسمان کے تو ہیں ہی، ہم لوگوں کا حال بھی کچھ ایسا ہے، جو چیزیں مل سکتی ہیں میری، نہیں مل سکتی ہیں اللہ کی بولتا ہوں. سورج کس کا، تو اللہ کا بولتا ہوں. یہ بیٹری کس کی، میری بولتا ہوں. ملی ہوئی ہے نا. بقول ہمارے ایک بزرگ کے جہاں اپنا ہاتھ جا سکتا تھا وہ سب میرے، جہاں نہیں جا سکتا وہ سب اللہ کے. یہ جہالت کو دوستو ختم کرنا ہے. کائے کو بول رہے ہیں یہ بات اتنی اہمیت کے ساتھ میں، اتنی تفصیل کے ساتھ میں، وہ ذرا اچھا سمجھنا. بات سنائی جا رہی ہے صالحیت کی، اور بتایا جا رہا ہے کہ صالحیت نام ہے دو چیزوں کا، ایمان کا، عمل صالح کا. اور عمل صالح اس وقت میں وجود میں آتا ہے جب اللہ کی مرضی کے مطابق کسی کام کو انجام دیا جائے. اور اللہ کی مرضی کے مطابق آدمی کام اس وقت میں کرتا ہے جب اسے یہ بات معلوم ہو کہ یہ اللہ کی چیز ہے، اس واسطے مجھے اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا چاہیے. یہ شعور چونکہ زندہ نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر دل و دماغ میں جو بات بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز میری ہے، اس کی بنا پر اسے جیسے چاہتا ہے استعمال کرتا ہے. جیسے پیسہ خرچ کرنے کا مسئلہ ہے، یہ کہیں کے واسطے لے کے آئے جی، اس میں کہیں کو لگائے پیسے. میرے پیسے ہیں بھائی، تمہارے کو کیا ہو رہا، تمہارے کو کیا ہو رہا. میں ذرا سنجیدہ لفظ بول رہا ہوں. جو بولے وہ لے کے آ جا رہے ہیں. لانے کی چیز بھی لا رہے ہیں، نہیں لانے کی چیزیں بھی لا رہے ہیں. گلدستہ بھی لا لے رہے ہیں جی، مصنوعی بنے ہوئے جانوراں بھی لا لے رہے ہیں. ظاہر ہے کہ مصنوعی بنے ہوئے جانوراں تو لا کے رکھنا درست نہیں ہے نا.
وہ گھر میں باہر بھی نہیں رہنا، یہ دل میں اندر بھی نہیں رہنا۔ تو جب کبھی بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کام آپ نے کیوں کیا، میرا پیسہ ہے بھائی، تمہارے کو کیا، تم یہ کہیں کو دیکھ لیتے کھڑے ہوئے ہیں پوسٹر خراب تصویروں والا، تمہارے کو کیا ہو رہا بھائی، میری آنکھیں میں دیکھ رہا ہوں۔ اور کوئی کچھ بولتا ہے تو 10 گنا زیادہ بول دیتے ہیں، اور بول کے پھر کیا بولتے ہیں، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، میری زبان ہے جو چاہے بول دوں۔ کیسٹاں خرید کے لا رہے ہیں گانوں کے، سیڈیاں خرید کے لا رہے ہیں گانوں کے، ٹیلی ویژن گھر میں خرید کے رکھ دیے، صبح سے لے کے شام تک گانے بج رہے ہیں۔ اللہ کی چیز کے ساتھ ایسا استعمال کر سکتے ہیں؟ معمولی لوگوں کے گھروں میں پیسے دے کے کرائے سے رہتے ہے نا، مفت نہیں رہتے، عام طور پر کرائے سے رہتے، مگر اس کے گھر میں بھی اپنی طرف سے کوئی تصرف نہیں کرتے، اپنی مرضی نہیں چلاتے اس میں۔ وہ صاحب جہاں چولہا بنا ہے نا وہیں پکاتے، جہاں دیوان خانہ ہے نا وہیں دیوان خانہ رہتا۔ کوئی دوست آ کے مشورہ دیجیے یہ سیٹ اپ ٹھیک نہیں ہے، ایسا کرو، یہ دیوان خانے کو باورچی خانہ بناؤ، باورچی خانے کو دیوان خانہ بناؤ، کر دیتا؟ نہیں کرتا۔ کیا بولتا؟ میرا نہیں ہے جی گھر، بولتا گھر میرا نہیں ہے، میرا رہا تو جیسے تم بول رہے ہیں ویسا کر لے سکتا تھا، مگر گھر میرا نہیں ہے، اس واسطے میں جیسا چاہوں ویسا اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ جس کا گھر ہے اس کی مرضی کے حساب سے استعمال کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ دیکھو بہت بنیادی بات ہے، اسے اچھی طریقے سے سمجھو، اصلاح کی کلید ہے یہ۔ اب عمومی حیثیت سے ہر چیز کو کہتا ہے کہ اللہ مالک ہیں، لیکن جب استعمال کرنے کا نمبر آتا ہے تو ایسا استعمال کرتا ہے جیسے ہم مالک ہیں، اور اسی کے نتیجے میں اپنی مرضی کے حساب سے استعمال کرتا ہے۔ اب اس میں اللہ کی مرضی نہیں، اپنی مرضی ہو گئی، اور نیک عمل وہ بنتا ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق کیا جاتا ہو۔ اب یہ کب کرے گا آدمی؟ اس وقت کرے گا جب اس کے دل میں، دماغ میں یقین کے ساتھ یہ بات بیٹھی ہوئی ہوگی کہ اس کے مالک حق تعالی ہیں، اور ان کی مرضی کے مطابق ہی مجھے اس کو استعمال کرنا ہے۔ یہ مکان کا تجربہ عام لوگوں کو اتنا زیادہ نہیں رہتا، لیکن نوجوان بچوں کو ایک چیز کا تجربہ بہت رہتا، ایک دوسرے کی گاڑیاں لے آنے کی ضرورت پڑتے رہتی ہے نا، سب کے پاس نہیں رہتے، اچانک کوئی ضرورت پیش آ جاتی، اس واسطے جو ہے ایک دوسرے کی گاڑی لینے کی نوبت آ جاتی، تو اپنے کو گاڑی کی ضرورت ہے، گاڑی اپنے پاس میں ہے نہیں، بازو والے کی گاڑی باہر کھڑی ہوئی ہے، لے کے چلے جاتا؟ نہیں لے آتا، ذرا بیل ہو جاتا، وہ ہیں بدر الدین صاحب کے نہیں ہیں، بول کے آواز دیتا، ہیں، نکل کے باہر آتے، ایک ایمرجنسی کام ہے، 15 منٹ کے لیے ایک جگہ جانا ہے، گاڑی نہیں ہے، جانا ضروری ہے، اگر آپ کی اجازت ہے تو ایک آدھے گھنٹے کے بعد سے یہ گاڑی لے کے جاتا ہوں۔ پوچھ کے لے جاتا نا، نہیں پوچھ کے لے جانے والے جو رہتے نا وہ دوسرے قسم کے رہتے ہو، اور یہ نہیں پوچھ کے لے جانا، اللہ کے پاس تو جرم ہے، بندوں کے پاس بھی جرم ہے، اور اگر معلوم ہو گیا کہ بغیر پوچھے کے کسی کی گاڑی لے کے گیا تو پھر سزا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یہیں سے دنیا میں سے سزا، جس کی چیز ہے اس کے پوچھے بغیر استعمال کرنے کی سزا یہی ہے۔ اب چیزیں پوری ہمارے پاس جو ہیں وہ اللہ کی ہیں،
اور ہم ان سے پوچھے بغیر استعمال کر رہے ہیں، جہاں بولے وہاں، جیسا بولے ویسا۔ نوجوان بچے ذرا خیال رکھیں اس کا، جوانی کا استعمال جیسا بولے ویسا۔ 4 پیسے کمانا شروع کر دیے تو پیسوں کا استعمال جیسا بولے ویسا۔ ذرا بات کرنے کی عادت ہو گئی تو زبان کھولے تو جو جی میں آیا، جیسا جی میں آیا بات چیت کر رہا ہے۔ کچھ دیکھنے کا موقع مل گیا، کوئی تمیز ہی نہیں ہے دیکھنے کی چیز ہے کہ نہیں دیکھنے کی چیز ہے۔ کہیں جانے کا مسئلہ آیا تو سوچ ہی نہیں رہا کہ جانے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے۔ کچھ لینے کا مسئلہ آیا تو پوچھ ہی نہیں رہا ہے کہ لینے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے۔ کچھ خرچ کرنے کا مسئلہ آیا تو پوچھ ہی نہیں رہا ہے کہ خرچ کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ پہننے کا مسئلہ آیا تو نہیں پوچھ رہا کہ پہننا درست ہے کہ نہیں ہے۔ زندگی کے جتنے مسائل ہیں، ان تمام مسائل میں اگر آدمی کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہو کہ کائنات کے ہر ذرے کے مالک اللہ ہیں، میری اپنی ذات کے، میرے سراپا کے، میرے پاس جو کچھ ہے اس سب کے، اور میرے سے ہٹ کے جتنی چیزیں ہیں اس سب کے مالک حقیقی حق تعالی ہیں، تو ایسی صورت میں ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز کو مجھے استعمال کرنا ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ یہ بات یقینی حیثیت سے دل میں بیٹھی ہوئی رہنا، اور ہر چیز کے مالک حقیقی حق تعالی ہے، اس پر ایمان و یقین ہونا۔ جب ایسا ہوگا تو اب کسی بھی چیز کا جو استعمال ہوگا ان کی مرضی کے مطابق کریں گے۔ اب ان کی مرضی کیا ہے، ان کی مرضی معلوم کرنے کے لیے ہم کو قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا پڑے گا، یا کم از کم قرآن و سنت کے ماہرین سے دریافت کرنا پڑے گا کہ صاحب اس کا استعمال کیسا کرنا ہے۔ ورنہ تو بے شعوری کی وجہ سے بعض لوگ تو غلط کامہ کر کے بھی اس کو اللہ معاف فرمائے اتنا بڑا جرم ہے، اس کو بھی اللہ کا فضل بول رہے ہیں۔ رشوتیں لے کر، سود لے کر، دھوکہ دے کر، دوسروں کے حقوق دبا کر، دوسرے وارثین کا حصہ دبا کر مکان بناتا ہے اور اس کے اوپر لکھ دیتا ھذا من فضل ربی۔ ایک صاحب ایک شادی میں بینڈ باجی والوں کو آرڈر دیے تھے، کہتے ٹائم ہو گیا ابھی تک پہنچے نہیں، پیچھے نہیں، کبھی اندر کبھی باہر، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کیا ہوا، کہیں کو نہیں آئے، کہیں کو نہیں آئے، کہیں کو نہیں آئے۔ انتظار جتنا کر سکتے تھے اتنا کر لیا، برداشت نہیں ہوا تو جلدی سے تیاری کر کے پھر وہاں جانے کے واسطے نکلے، بڑے غصے میں کہ بول کے آیا تھا اتنے بجے تک کیسا بھی آنا، بول کے کیوں نہیں آئے، بول کے بفرے ہوئے ذرا گھر سے باہر ادھر نکلے تھے، ادھر آگے کرتے تو جھٹ اندر آ کے بولے اللہ کا فضل ہے، آگے کرتے۔ کفر کا ڈر ہے، کفر کا، کہ اللہ کی نافرمانی کو آدمی اس قسم کی چیزوں سے تعبیر کرتا ہے۔ جب علم صحیح نہیں ہوتا تو پھر یہ صورتحال پیش آتی ہے۔ اس لیے صحیح علم حاصل کرنا ضروری ہے ہر ایک کو، یا باقاعدہ سیکھو یا پھر باقاعدہ سیکھے ہوئے ماہرین سے اپنا ربط و تعلق اتنا رکھنا کہ جو کرنا ہے پوچھ کے کرنے کا مزاج بننا، کہ اللہ کا منشا کیا ہے یہ بتائیے، نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے یہ بتائیے، اس کے مطابق استعمال کرو کسی بھی چیز کو۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر وہ عمل کیا بنتا ہے؟ صالح عمل بنتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، جو لوگ ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں ہم ان کو صالحین میں داخل کرتے ہیں۔ کل آپ حضرات کے سامنے اخیر میں ایک بنیادی بات رکھی گئی تھی، پتہ نہیں یاد ہے کہ بھول گئے۔ ہم کسی سے گزارش کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں
کہ مجھے فلانی چیز چاہیے، تو وہ کہتا ہے کہ اچھا فلانی چیز چاہیے تو یہ کرو، اسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں تو طالب سچا ہے بولے جیسا، نہیں کرتے ہیں تو طالب سچا نہیں ہے۔ طالب سچے رہنا، بہت جلدی کام بن جاتا۔ یہ طالب سچے نہیں رہے تو بہت ٹیڑھا ہوتا مسئلہ۔ چنانچہ آپ دیکھیں جن فائلوں کے ذرا پیچھے زیادہ لگے ہوئے رہتے نا، ذرا جلدی آ جاتے ٹیبل کے اوپر، اور جس میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے برسوں چلے جاتے، درخواست دیا سون دنیا سے برخاست ہو جاتا، اس کے بعد فائل اوپر آتی۔ حسب طلب پروردگار دیتے ہیں کسی بھی چیز کو۔ اب ہم گزارش کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا۔ کس کے راستے پہ؟ جس پر آپ نے انعام فرمایا ان کے راستے پہ۔ کن پر انعام ہوا؟ صالحین پر ہوا، شہداء پر ہوا، صدیقین پر ہوا، نبیین پر ہوا۔ اب صالحین کون؟ جو 2 شرطیں پوری کرتے ہیں وہ ہیں صالحین، ایک ایمان اور دوسرے نیک عمل۔ اب یہ 2 چیزیں زندگی میں لانا یہ شرط ہے، گویا ایک گزارش ہم کر رہے ہیں صراط مستقیم دکھائیے۔ اب صراط مستقیم چاہ رہے ہیں ہم تو اس کو پانے کے واسطے 2 چیزیں کرنا پڑے گا، ایک ایمان، دوسرے عمل صالح کرنا پڑے گا۔ اب یہ 2 شرطیں پورا کرے تو طالب صحیح ہے، سچا ہے بولے جیسا۔ اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اور عمل صالح کو انجام دینے کے لیے یہ اندرون میں اپنے پائے جانا، ادراک میں پائے جانا، احساس رہنا ضروری ہے کہ چیز میری نہیں ہے، جس کی ہے اس کی مرضی کے مطابق مجھے استعمال کرنا ہے۔ اب اس چیز کو یاد رکھنے کے واسطے ایک مجاہدہ، یا یوں کہہ لیجیے ایک کام، آج کی زبان میں ایک ہوم ورک دیا جاتا ہے۔ اپنے اوپر نظر پڑ گئی، مالک حقیقی اس کے بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہم لوگ اپنے نہیں ہیں، کل قیامت کے دن ہمارے خلاف میں گواہی دے دیں گے اگر ضرورت پڑ جائے گی۔ تو سب چیزاں پروردگار عالم کی ہیں، اس واسطے جو بندے نافرمان تھے کل قیامت کے دن بارگاہ الہی میں کسی چیز کا انکار کریں گے تو ان کے ہاتھ پاؤں ہی گواہی دینا شروع کر دیں گے۔ اپنے ہوتے تو کم از کم اپنا تو ساتھ دیتے، اپنے کہاں ہیں؟ اس کے مالک حقیقی تو حق تعالیٰ ہیں۔ اسی لیے اس کے استعمال میں یہ بات اگر یاد رہے کہ مالک حقیقی حق تعالیٰ ہیں تو استعمال صحیح ہوتا ہے۔ اب یہ چیز ذہنوں میں قائم رکھنے کے واسطے ایک ہوم ورک ہے۔ اللہ ہر چیز کے مالک ہیں، تو جس چیز پہ نظر پڑتی ہے اللہ اس کے مالک ہیں، یہ اللہ کے مملوک ہیں۔ اپنے آپ پہ نظر پڑے، اللہ اس کے مالک حقیقی ہیں، یہ اللہ کے مملوک ہیں۔ آنکھیں اس کے مالک حقیقی اللہ ہے، یہ اللہ کی مملوک ہے، اس کو مجھے استعمال کرنا ہے تو ان کی مرضی کیا ہے پوچھ کے استعمال کرنا۔ کہاں دیکھو بولے وہیں دیکھنا، کہاں دیکھنے سے منع کر دیا وہاں نہیں دیکھنا، اندر کا نفس بولتا۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں قدرت کی نشانی دیکھ رہا ہوں، اجازت نہیں ہے اس کی، بنانے والا جب اجازت نہیں دیا ہے تو گنجائش نہیں ہے۔ اور خاص طور سے ذرا زیادہ اچھی صورتوں کو مت دیکھنا جی، اس واسطے کہ اچھی صورت میں بھی ایک خرابی ہے، کہتے جی اچھی صورت میں بھی ایک خرابی ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں ہے۔ اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے، جس نے ڈالی نظر بری ڈالی۔ ویسے نوجوان بچے ذرا آنکھوں کے استعمال کرتے ہوئے خیال رکھنا، مالک حقیقی اس کی اللہ تعالیٰ ہے، جیسا چاہے ویسا
نہیں استعمال کر سکتے اس کو. زبان کے مالک حقیقی ہیں، جیسا چاہیں ویسا نہیں استعمال کر سکتے. کانوں کے مالک حقیقی ہیں، جیسا چاہیں ویسا نہیں. مالک حقیقی اللہ ہیں، ہم جیسا چاہیں ویسا نہیں استعمال کر سکتے. ہاتھوں اور پیروں کے مالک حقیقی حق تعالیٰ ہیں، ہم جیسا چاہیں ویسا استعمال نہیں کر سکتے. اور جو مال ہمارے پاس ہے اس مال کے مالک حقیقی بھی اللہ تعالیٰ ہیں، اس واسطے ہم جیسا چاہیں ویسا استعمال نہیں کر سکتے. اور ہمارے ماتحت میں جو نوکر چاکر ہیں اور جو بھی ہمارے ماتحت ہیں ان سب کے مالک حقیقی حق تعالیٰ ہیں. اس واسطے جیسا چاہے ویسا سلوک ہم اپنی مرضی کے حساب سے اس کے ساتھ میں نہیں کر سکتے. اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کا منشا کیا ہے، وہ اس چیز کا استعمال کیسا کرانا بندے کو چاہتے ہیں، وہ چیز یاد رکھنا ضروری ہے بھائی. اگر ایسا کریں گے تو عمل صالح وجود میں آئے گا، اور جب عمل صالح کے مستقل خوگر ہو جائیں گے تو پھر صالحیت نصیب ہوگی. اب وہ جو دعا ہے اس دعا کے گویا حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. اب اس کا جائزہ لیتے رہنا تو خود اپنا کام ہے، اور اگر کوتاہی ہوتے رہے تو ذرا بتاتے بھی رہنے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ کوئی سزا وزا تجویز کی جائے تو اس سزا کو بھگتنے کے نتیجے میں پھر نفس ذرا سمجھا سکے کہ میاں ایک مرتبہ غلط کرا تھا. وہ مول صاحب جو ہے وہ سزا میں بول دیے تھے 3 دن کے نفلی روزے رکھو بول کے، اب پھر ایسی غلطی کرا تو پھر 7 دن کے رکھو بولتے کہ کیا ہے کہ بول کے ذرا ڈر کے صحیح ہو جاتا. مگر یہ ڈرنا بھی اللہ تعالیٰ کے واسطے رہنا تھا. آہستہ آہستہ ایسا کوشش کرتے ہیں تو پھر زندگی کا ہر جزو صحیح ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک بات ذہن میں اس وقت میں آئی تھی جو آپ کو سنائی گئی. حق تعالیٰ جل شانہ ہم سبوں کو علم صحیح عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق دے، راہ مستقیم پر قائم رکھے، قدموں کے پھسل جانے سے، راہ حق سے ہٹ جانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہم ربنا لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم اعنا بالعلم وزیننا بالحلم واکرمنا بالتقوی وجملنا بالعافیہ. وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین. الحمد للہ رب العالمین.